مطلب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جس وقت ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی، یہی طبقہ تھا نا جس کے منافق کہتے ہیں کہ ان کے پیسے کے زور پہ مسلم لیگ کامیاب ہوئی، ان کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے، اس دھڑلے سے انہیں ٹانکا جا رہا ہے۔ دو ہی باتیں تھیں جو انہوں نے کہی تھیں۔ پاکستان میں کیپٹلسٹ سسٹم، نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا۔ ساری عمر وہ یہ کہتے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کی حکمرانی نہیں ہوگی، جسے تھیوکریسی کہتے ہیں۔ 10 سال تک وہ اپنی تقریروں میں یہ دہراتے رہے اور وہ اقبال کے ہی شعروں کی روشنی میں دہراتے رہے کہ اگر یہ نظام سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت کا نظام یا حکمرانی مقصود ہوتی تو الگ مملکت بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مملکت کے اندر خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوگی۔ ان کا وہ حیدرآباد دکن کا انٹرویو جو ہے، ان چیزوں کو تو کبھی قوم کے سامنے لایا ہی نہیں جاتا۔ بہت کم آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی۔ جو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس اسلامی حکومت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ کہا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں نہ کسی شخص کی حکومت ہوگی، نہ کسی ادارے کی، نہ پارلیمان کی، نہ جمہوریت کی، اس میں حکمرانی صرف خدا کی کتاب کی ہوگی۔ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے، جو غیر متبدل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ قائد اعظم کے ارشادات۔ کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن کی حکمرانی کا نام ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، اور بار بار یہ کہا کہ متنبع ہو جائے یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے۔ جب خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر پریسٹ کرافٹ کی اور مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہاں تو یہ کچھ وہ کہتے ہی تھے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پہلی تقریر مخاطب کیا تھا امریکہ والوں کو، جنہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کس قسم کا بنے گا۔ تو ریڈیو پہ انہوں نے وہ تقریر کی تھی جو مشہور بحیثیت گورنر جنرل کے۔ پہلے تو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال مسلمانوں پہ مشتمل یہ قوم ہے، ہم جو آئین بنائیں گے تو بہرحال اسلامی ہوگا، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ یہ ان کی یوں کہیے کہ آخری پبلک تقریر یا ریڈیو کی تھی، جو گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی مملکت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ یہاں نہیں ہوگا۔ یہ ساری مخالفتیں جھیل کر عزیزان من اتنی عظیم مملکت حاصل کر کے، جو میں نے کہا ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، یہ سب کچھ انہوں نے دیا، یہ اصول بھی انہوں نے دیے۔ نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا، حکمرانی کسی شخص، حتیٰ کہ کسی پارلیمان، حتیٰ کہ مغربی جمہوریت کی بھی نہیں ہوگی، خدا کی کتاب کی، اور اس میں مذہبی پیشوائیت کا یا تھیوکریسی کا وجود نہیں ہوگا۔ یہ تھے 3 مسلمات جن کو لے کے وہ آئے، اور یہی تھا جس کے مطابق آگے چلنی تھی بات۔ میں نے گزارش کیا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی
10 سال تک قرآن کی تفصیلات اور جزیات ان تمام معاملات کے متعلق ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی، پختہ تھے وہ ان تمام چیزوں کے اندر۔ لیکن جب یہاں آئے ہیں تو وہ تو پھر بھی اپنے عزم اور ول پاور کے زور کے اوپر صرف زندہ تھے، جو 1 سال زندہ رہے تھے۔ آپ احباب کو علم ہے کہ اس سے 8-10 سال 6-7 سال پہلے جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا ہے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو پارسی ہے بامبے کا، اس نے یہ کہا تھا کہ ایکس رے بتا رہی ہیں کہ آپ کے دونوں لنگز معوف ہو چکے ہیں، علاج اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 سال ریسٹ کیجئے، ورنہ موت بہت قریب آپ کے آ جائے گی۔ معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ اس سے کہا تھا کہ یہ بات نہ تمہاری زبان پہ کبھی آئے گی نہ میری زبان پہ آئے گی، یہ ایکس رے کی جو فلمز ہیں اس کیبنٹ کے اندر بند کر دو اور چابی مجھے دے دو، کوئی اس کو سننے نہ پائے کہ میری زندگی اتنی کم رہ گئی ہے۔ اسی جوش و خروش سے وہ کرتے رہے، پھیپھڑے تھے کہ معوف سے معوف تر ہوتے چلے گئے۔ یہاں جب آئے ہیں تو وہ واقعی ول پاور کے زور کے اوپر اپنے وہ زندہ تھے۔ پھر یہ جو ہجوم آیا ہے یہاں مشکلات کا، جنہیں پناہ گزین کہتے تھے اس زمانے میں، لاکھوں کی تعداد کے اندر بے گھر بے در لٹے پٹے ہوئے، گاڑیاں آتی تھیں، ہم تو ان کے اندر تھے، اس گاڑی کے اندر تھا میں بھی، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ گاڑیاں آتی تھیں، دروازے کھولتے تھے تو انسانوں کی بجائے لاشیں نکلتی تھیں ان کے اندر سے، جو زندہ عورتیں جو زندہ بچیاں تھیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہو۔ یہاں جو آئے تھے ہم کراچی میں رہنے کے لیے، ہم جو گورنمنٹ سرونٹس آئے تھے ان کے بلائے ہوئے ان کی دعوت پر، ہمارے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، دفتر کوئی نہیں تھا، دفتر میں ہمارے پاس سٹیشنری کوئی نہیں تھی۔ ان درختوں کو میں اب بھی جا کے دیکھا کرتا ہوں جن کے نیچے بیٹھ کر یہ اب ہی ہمارے یہاں کے وہ جو ریکارڈ کیسز تھے بکس، ان بکسوں کے اوپر بیٹھ کر بازار سے ایک ایک کاغذ مانگ کر ہم کام کیا کرتے تھے دفتر کا۔ پہلی تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، فوج بٹی ہوئی نہیں تھی انڈیا کے پاس، اسلحہ سارا وہاں تھا، اور دسمبر 47 میں ہندو نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کا۔ وہ تو نہرو کی 1 سال تھی جس سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں، یہ حالات تھے جس میں وہ قائد اعظم تھا۔ اور پھر یہ سارا ہجوم جو جہاں آیا ہے بے گھر بے در لٹے ہوئوں کا، ان کے سارے انتظامات، صحت کی یہ کیفیت، اس عالم کے اندر وہ پتہ نہیں کس طرح 1 سال جی بھی گئے۔ یہ راز رکھا اور راز یہ افشا ہوا ان کی وفات کے بعد۔ اس ڈاکٹر نے بات یہ بتائی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے میموار میں یہ بات لکھی ہے یا بیان میں یہ کہا ہے کہ کاش ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کی زندگی اتنی تھوڑی ہے تو ہم تقسیم میں کبھی جلدی نہ کرتے، 2 سال بھی اگر ہم اور انتظار کر لیتے تو کوئی شخص پاکستان کو لے نہیں سکتا تھا۔ ان حالات میں وہ یہاں آیا، وہ تو ان حالات میں آیا، اور تعجب ہے یہ کہ یہ جتنے مذہبی علماء حضرات جنہوں نے وہاں 10 سال تک ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا، اتنی مخالفت کی، سارے ہجوم کر کے پاکستان آ گئے۔ پورا دیوبند، پورا بریلوی، جماعت اسلامی، احرار، انصار، سارے ہم، اور یہاں آنے کے بعد ادارہ کیا کہ ہم نے پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا، اس لیے ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ جس اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے، یعنی تھیوکریسی۔ اور اب وقت تیزی سے جا رہا ہے، گنجائش نہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ پھر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت کس طرح آہستہ آہستہ وہ اس مقام کے اوپر آج ہم کو لے آئے ہیں کہ پاکستان میں وہی تھیوکریسی رائج ہے جسے مٹانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ مقام ہوش سے آساں گزر گیا اقبال،
مقام شوق